جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ 17 رمضان 13 مارچ سن 624 کو لڑی گئی، جو جنگ بدر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکہ کے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، جس کی وجہ سے مکہ کے لوگ ان کی جان کے دشمن ہو گئے اور آپ کو آخرکار ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جانا پڑا۔ تمام تکلیفوں کے باوجود آپ نے صبر کیا، مگر خود کبھی آگے بڑھ کر لڑائی نہیں کی۔ جنگ بدر اسلامی تاریخ کی ایک اہم جنگ ہے، جس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور کفاروں کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی، مگر اللہ نے اپنے فرشتوں سے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو مکہ کے کفاروں کو یہ بہت ناگوار گزرا اور اس بات کی کوشش کرنے لگے کہ کیسے مسلمانوں سے انتقام لیا جائے۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ قریش کا ایک شخص عمرو بن حجرمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا اور اسی کا بہانہ بنا کر کفار مکہ جنگ کرنے کے لیے آمادہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ مکہ والوں کا ایک قافلہ آ رہا ہے اور مدینہ کے قریب سے گزرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں پر ایک قسم کا رعب قائم کرنے کے لیے مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت کو روانہ فرمایا کہ مکہ والوں کے قافلے کو روکیں۔ یہ جماعت جنگ کے ارادے سے نہیں گئی تھی، کسی طرح اس جماعت کی خبر اس قافلے کو ہو گئی جو مکہ جا رہا تھا۔ اس قافلے کے امیر ابو سفیان خبر پاتے ہی حرکت میں آ گئے اور ابو سفیان نے اپنے قافلے کو دوسرے راستے سے مکہ کی طرف بڑھنے لگے اور ساتھ ہی ایک شخص کو مکہ کی طرف تیز رفتار سے بھیج دیا تاکہ کوئی مدد مل سکے۔ مکے والوں کو جب یہ خبر ملی تو ابو جہل نے فوراً 1000 کی فوج تیار کی اور روانہ ہوا۔ ادھر ابو سفیان دوسرے راستے سے اپنے قافلے کے ساتھ مکہ پہنچ گئے اور ابو جہل کو خبر بھیجی کہ واپس آ جاؤ، لیکن اپنے لشکر کے گھمنڈ اور مسلمانوں سے انتقام کی وجہ سے وہ واپس نہیں ہوا اور مدینے کی طرف بڑھتا رہا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی کفار مکہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینے کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ نے انصار اور مہاجرین صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا اور ان سے ان کی رائے معلوم کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم، حضرت عمر رضی اللہ عنہم اور مقدار رضی اللہ عنہم نے بڑی ہی بہادری سے جواب دیا اور کہا کہ ہم ان بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا تھا تم اور تمہارا رب دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ تمام صحابہ اور انصار جنگ میں کفار سے مقابلے کے لیے تیار تھے۔ جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بعض روایتوں میں 313 اور بعض میں 310 تک بتائی گئی ہے۔ ان کے پاس 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور جنگی سامان کی تعداد بہت کم تھی۔ اس جماعت میں کمزور اور ضعیف لوگ بھی تھے اور کفار مکہ کی تعداد قریباً 1000 کی تھی، جن کے پاس 300 گھوڑے، 700 اونٹ، لڑائی میں پیش آنے والی ساری چیزوں سے لیس تھے۔ 17 رمضان سن 2 ہجری جمعے کے دن جب بدر کے میدان میں جنگ کا آغاز ہوا تو صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت بھلے ہی کم تھی، لیکن جوش و خروش میں کفاروں سے کہیں زیادہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے رو رو کر دعا فرمائی، یا الہی اگر آپ نے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا تو زمین پر آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا، اور اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے خیمے سے مسکراتے ہوئے باہر آئے اور صحابہ سے فرمایا کفار کی فوج کو شکست ہوگی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، اور آپ نے سبھی صحابہ کو یہ حکم دیا کہ جنگ میں پہل نہ کرنا۔ جنگ کی شروعات کچھ اس طرح سے ہوئی، عتبہ و شیبہ نکل کر میدان میں آگے آئے اور للکار کر مسلمانوں کی طرف سے 3 شخص طلب کیے۔ ان تینوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انصار کے 3 صحابی روانہ ہوئے، مگر عتبہ نے یہ کہہ کر لڑنے سے منع کر دیا کہ تم مدینے والے ہو، ہم تو صرف قریش کے لوگوں سے ہی لڑیں گے۔
उतबा की यह बात सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, उतबा के मुकाबले के लिए हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाहु अन्हुम और शैबा के मुकाबले के लिए उबैदा बिन हर्ष रजी अल्लाहु अन्हुम और वलीद के मुकाबले के लिए अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हुम जाएं। ये हुक्म सुनते ही तीनों हजरात मैदान में आ गए। मुकाबला शुरू हुआ। हजरत अली ने उतबा और वलीद दोनों बाप बेटों को एक ही वार में कत्ल कर दिया। शैबा के मुकाबले में हजरत उबैदा गए थे जो जख्मी हो गए। ये देखकर हजरत अली आगे बढ़े और शैबा को भी कत्ल कर दिया। इसके बाद कुफ्फार की बाकी की फौज भी हमलावर हो गई। जवाब में मुसलमानों की भी जमात उन पर टूट पड़ी। बाज रिवायतों में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम से फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम एक शख्स की शक्ल में बड़ी बहादुरी से लड़ रहे हैं। कुछ ही देर में कुफ्फार के 70 से ज्यादा लोग कत्ल हो गए और ये सब देखकर कुफ्फारों का दिल दहलने लगा और उनकी एक जमात वापस भाग खड़ी हुई। एक अंसारी सहाबी अमीर बिन अल हमाम रजी अल्लाहु अन्हुम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूर खाते हुए आए और फरमाया, अगर मैं कुफ्फार से लड़ता हुआ मारा जाऊं तो क्या फौरन जन्नत में चला जाऊंगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। उसी वक्त आपने अपने हाथ की खजूर फेंक कर तलवार खींच ली और दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए। एक और अंसारी नौजवान मुआज बिन अमरू रजी अल्लाहु अन्हुम का मुकाबला अचानक अबू जहल से हो गया। हजरत मुआज बिन अमरू ने मौका पाकर अबू जहल के पैरों पर तलवार से एक ऐसा वार किया, उसका एक पांव कटकर अलग जा गिरा। यह देखकर अबू जहल का बेटा अपने बाप को बचाने आगे आया और मुआज रजी अल्लाहु अन्हुम को जख्मी कर दिया। इसके बाद एक नौजवान सहाबी ने अबू जहल के करीब जाके अपनी तलवार से एक ही वार में उसको जमीन पर गिरा दिया। बाद में जब मुसलमानों को फतह हासिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अबू जहल की लाश तलाश करो। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हुम ने अबू जहल को तलाश करते हुए देखा कि वह एक जगह पर पड़ा हुआ है। आप उसके सीने पर चढ़ गए और उसका सर काट कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। जंगे बद्र में कुल 14 सहाबा शहीद हुए, जिनमें से 6 मुहाजिरीन और 8 अंसार थे। शहीदों को वहीं दफन कर दिया गया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।